کہتے ہیں پچھلے وقتوں میں کسی بستی میں ایک بہت بڑی بلا یعنی راکشس کا ہر سال آنا ہوتا تھا۔ وہ راکشس جب اس بستی میں آتا تھا تو آتے ہی اعلان کرتا تھا کہ اپنی بستی کے سب سے دلیر اور سورما نوجوان کو میرے پاس مقابلے کے لیے بھیجو، نہیں تو میں پوری بستی کے نوجوانوں کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یہ بات سنتے ہی گاؤں کے لوگ ڈر جاتے تھے، اور جب وہ قرآن اندازی کرتے تھے اور جس نوجوان کا نام نکلتا تھا وہ اس نوجوان کو بلا کے یعنی راکشس کے مقابلے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ وہ راکشس اتنا خوفناک اور بھیانک تھا کہ پلک جھپکتے میں ہی وہ آدمی کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سال چلتا رہا اور بستی کے نوجوان مرتے رہے، کٹتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس بستی میں ایک سر پھرا مجاہد آیا اور اس نے آتے ہی پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بستی کے لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہیں اور خوف زدہ ہیں، اور بستی اجڑی سی معلوم ہوتی ہے، یہاں کوئی رونق نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہاں ہر سال بدقسمتی سے ایک راکشس آتا ہے جو اپنے پاس مقابلے کے لیے کسی نوجوان کو بلاتا ہے، کسی دلیر بندے کو بلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ اس طرح کر کے ہمارے نوجوان ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اس وجہ سے بہت حیران اور پریشان ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں، کیونکہ کل اس بلا نے آنا ہے اور ہمارا ایک نوجوان مار کے چلے جانا ہے۔ اس سر پھرے مجاہد نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک موقع مجھے دو، اور اگر تم لوگ چاہو تو کل بلا کے مقابلے کے لیے میں خود جا سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی بستی کے لوگ بہت خوش ہو گئے کہ چلو کوئی دوسرے علاقے کا نوجوان ہماری خاطر اس بلا کا یعنی راکشس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، کم از کم ہمارا کوئی نوجوان اس سال اس راکشس کی بلی چڑھنے سے بچ جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح اس نوجوان نے، اس سر پھرے مجاہد نے تلوار زیب تن کی، اپنا جنگی لباس پہنا اور ٹھک کر اس بستی کا دروازہ کھولا۔ سامنے راکشس موجود تھا اور مقابلے کے لیے للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس بستی کا کوئی دلیر اور سورما نوجوان مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجو، ورنہ میں ساری بستی کے نوجوانوں کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی نوجوان سینہ تان کر وہ سر پھرا مجاہد آگے بڑھتا ہے اور سامنے سے ایک بہت ہی بھیانک اور خوفناک راکشس کو دیکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں تقریباً 10 فٹ لمبی تلوار تھی، جس کے تیز نوکیلے ناخن تھے، جس کے اجڑے ہوئے الجھے ہوئے بال تھے، اور وہ شکل سے ہی بہت بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ اس راکشس کا قد تقریباً 16 سے 17 فٹ کے برابر تھا۔ وہ نوجوان ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایسی بلا کو دیکھتا ہے، ایسے راکشس کو دیکھتا ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اور دل ہی دل میں خیال کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، کیوں نہ مقابلہ کر کے مرا جائے۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب بلا کا جو قد تھا وہ 12 فٹ کے قریب رہ گیا ہے۔ اب وہ نوجوان حیران ہو جاتا ہے کہ اس راکشس کا قد چھوٹا کیوں ہو گیا ہے، حالانکہ اصول تو یہ بنتا ہے کہ آپ جیسے جیسے اس راکشس کے قریب جاتے جاؤ گے اس کا قد بڑا ہوتا جائے گا، کیونکہ دور سے چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، مگر یہاں پہ الٹا ہو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس راکشس کے قریب جا رہا تھا اس راکشس کا قد گھٹتا جا رہا تھا۔ تھوڑا آگے چل کر اس نے دیکھا کہ اس راکشس کا قد 10 فٹ رہ گیا ہے۔ اب اس نے سر پھرے مجاہد نے سوچا کہ اب 10 فٹ اس کا قد رہ گیا ہے تو 6 فٹ کا میں ہوں، اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا، تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے، کیوں نہ آگے چل کر اس بلا کا مقابلہ کروں۔ اس نے جھٹ سے اپنی میان سے تلوار نکالی۔ تلوار نکالتے ہی اس راکشس کا قد صرف 6 فٹ بچ گیا۔ وہ نوجوان بہت زیادہ حوصلہ پکڑتا ہے، بہت زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے اس میں کہ اب تقریباً فرق نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے،
जब उस राक्षस के करीब पहुंचता है तो उस राक्षस का कद सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंच बाकी बचता है। वो नौजवान जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है, झुक जाता है और अपनी तलवार को नयाम में डाल लेता है और एक छोटा सा खंजर निकालकर उस राक्षस के सीने में उतार देता है। राक्षस के सीने से खून रवा हो जाता है और वो धाड़े मारकर मरने लगता है। नौजवान उस राक्षस से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? वो राक्षस जवाब देता है कि मैं इंसान का खौफ हूं और इंसान के दिल में रहता हूं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से सबसे बड़ी मुसीबत हमारा खौफ होता है। हमारा खौफ ही छोटी छोटी परेशानियों को और मुश्किलात को हमें बड़ा करके दिखाता है। और जब हम खौफ का सामना करने के काबिल हो जाते हैं तो हमारी परेशानियां और मुश्किलात भी छोटी होने लग जाती हैं। जब आप खौफ पे काबू पाकर मैदान में उतरते हैं मुकाबले के लिए तो हमारे सामने वो खौफ छोटा हो जाता है, वो परेशानियां छोटी हो जाती हैं, वो मुश्किलात भी छोटी होने लगती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने खौफ पे एक बार काबू पाना पड़ेगा। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। अगर आपको पानी में जाने से डर लगता है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खौफ को महसूस किया और उसका खात्मा करने के लिए उसका सामना नहीं किया तो वो खौफ ही आपको मार डालेगा। अगर आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है तो आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा और ऑडियंस को फेस करना पड़ेगा। खौफ का सामना कीजिए और कामयाबियां समेटिए।